بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لا تعداد سلامتی رحمتیں و برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آئے اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلا ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن مانا جاتا ہے۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندہ مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان پر موت آئی، اسی میں سور پھونکا آئے گا اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، لہٰذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، خوشبو ہو تو ضرور لگائے اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا۔ تیسرا، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اور مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے۔ یہ ہر مکلف پر فرض ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن سب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق و واجب ہے، سوائے 4 افراد کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا فرض ہے، اسے اکیلا پڑھنا صحیح نہیں۔ اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے
اور یہ کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ آداب جمعہ کیا ہے؟ پہلا ہے غسل جمعہ۔ یہ غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر فرض ہے۔ دوسرا، خوشبو لگانا یا پھر گردنیں نہ پھلانگنا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، اپنی طاقت بھر پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائے، پھر مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، یعنی جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص غسل کرے، پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے اور نماز نفل ادا کرے جتنی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، پھر وہ خطیب کا خطبہ خاموشی سے سنتا رہے، پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے بھی۔ اور یہ کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کرایا اور خود غسل کیا، نماز کے لیے اول میں وقت میں آیا اور جمعے کا خطبہ شروع سے سنا، چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی فالتو حرکت نہیں کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام ثواب ملے گا۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ احادیث کا فہم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا، گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا سینگوں والے ایک مینڈھے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی میں مسجد گیا، گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام منبر کی طرف نکلے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو ہر ذکر خطبہ سنتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ تحیۃ المسجد کا حکم۔ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، چاہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے یا امام کے خطبہ شروع ہونے کے بعد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے دن اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور انہیں ہلکا پھلکا پڑھے۔ ایک آدمی جمعے کے دن اس وقت مسجد میں گھسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ خطبے کے دوران خاموش رہے۔ جب تم نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے یوں کہا کہ خاموش رہو تو تم نے لغو حرکت کی۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہیں کی تو اس کا یہ جمعہ اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جس شخص نے بےہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا تو
اس کا یہ جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا۔ جمعے کی نماز کے لیے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ بیہودہ بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف بیہودگی ہی ملتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جمعے کے لیے آتا ہے اور اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اسے رد کر دے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعے کے لیے حاضر ہو کر پرسکون رہتا ہے، خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کسی کی گردن کو نہیں پھلانگتا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اسی شخص کا جمعہ آنے والے جمعے تک بلکہ اور 3 دن اس کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی آتی ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ ہفتے بھر کے دنوں میں صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور صرف جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص کر لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باقی راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ جمعے کے دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تم میں سے کوئی شخص صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس سے 1 روز پہلے یا اس کے 1 دن بعد کبھی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ جس شخص نے جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے بیچ دوری کے برابر نور آ جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اکثر حضرات اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو بہرحال آپ کو بتا دیں، اس دن و رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو پوشیدہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پر جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ اور شام کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے دن کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دیں، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔